نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو مختصر سے وقت کے لیے اپنے یاد اور اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ جل شانہ کا مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر خصوصی فضل ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ پرفتن دور ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم ظاہری باطنی جتنے بھی فتنے ہیں جو وجود اختیار کر چکے ہیں، اور جن فتنوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی دعائیں بتائی ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ محترم ساتھیوں، اس پرفتن دور میں میرا اور آپ کا دین کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہونا یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کیونکہ پوری دنیا بھر کے جو حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ ہر انسان مصروف ہے۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے میں مصروف ہیں، کچھ لوگ ٹک ٹاکوں پر، فیس بکوں پر، کچھ لوگ جوؤں میں، شرابوں میں، ڈکیتی میں، چوری میں، زنا میں، بدکاری میں مصروف ہیں۔ لیکن مجھ پر اور آپ پر اللہ جل شانہ کا خاص فضل ہوا کہ ایسے فتنوں کے دور میں، گھر سے باہر قدم رکھو فتنے، گھر کے اندر فتنے موجود، کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دین کے شعبے کے ساتھ اپنی یاد اور اپنے ذکر کے ساتھ منسلک کیا، ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے یہ اللہ کے فضل سے کرتا ہے، اللہ اس کو نیک اعمال کی جب توفیق دیتا ہے، اللہ کا جب فضل ہو جاتا ہے، انسان سے نیک اعمال صادر ہو جاتے ہیں، اور انسان جب برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا نفس اور شیطان اس کو برائی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسان جب اپنے نفس اور شیطان کی مان کر چلتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتا جاتا ہے۔ اللہ کے نافرمانی والے اعمال اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا خاص فضل اس پر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین کے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، اللہ کا دین یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ دنیا بڑی حقیر ہے، دنیا بغیر طلب کے، بغیر اللہ سے مانگے ہوئے جس کو چاہے اللہ دے دیتا ہے۔ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے بہت ساری موجود ہیں۔ آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ کسی کے والدین دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، اور والدین بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، خاندانی مالدار ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، لیکن والد کے بعد وراثت اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے، وہ کروڑوں اربوں کی جائیداد کا وارث بن جاتا ہے، بغیر اللہ سے مانگے، بغیر طلب کے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ایک بچہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اس کا والد اللہ نے اس کو دنیا دی ہوئی ہے، جائیداد، زمینداری، مال دولت سب کچھ دیا ہوا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ ماں کے پیٹ میں، بچہ دنیا میں آنے سے پہلے وارث بن گیا۔ جیسے یہ دنیا میں آ جاتا ہے، یہ بچہ اربوں خربوں کا وارث ہوتا ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، یہ دنیا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا حقیر ہے۔ دین کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں ہے کہ باپ شیخ الحدیث ہے یا باپ اللہ کا ولی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں تو وہ بھی ولی ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دین اللہ طلب کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسی کو دین عطا کرتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسی کو دین عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دین سستا نہیں ہے۔ دین سستا ہوتا
تو اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع نہ فرماتا. 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کو اللہ بیچتا ہے نہیں، ہر کسی کو دین دیتا. لیکن اللہ نے پھر بھی بھلائی کا معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا. جب انسان اللہ سے دور ہوتا گیا، اللہ نبی کو بھیجتا گیا. نبی آتے گئے، اللہ کی طرف بلاتے گئے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے گئے. جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. میرے محترم ساتھیوں، انبیاء نے کتنی سختیاں برداشت کی ہے. زکریا علیہ السلام کو ہارے سے چیرا گیا. تمام نبیوں کو کتنی اذیت دی قوم والوں نے، دشمن نے. انبیاء نے اس دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی. پوری کائنات کے اندر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور ان انسانوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں. انبیاء جو ہے وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے. اللہ نے گناہوں سے مبرہ بنایا ان کو. مجھے بتاؤ، اللہ کے برگزیدے بندے، اللہ نے نبوت دی، اللہ نے رسالت دی، اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ پوری کائنات کے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان. یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، نبی ہے نبی. اور نبی کے ساتھ اللہ کی نقد مدد ہوتی ہے. لیکن اس دین کی خاطر نبیوں کو بھی ستایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ماں نے صندوق میں ڈالا. فرعون آمنے سامنے. میرے محترم ساتھیوں، امام الانبیاء جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے. بتاؤ، اللہ کے محبوب کو بھی کتنا ستایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا. کیوں؟ اس دین کے لیے. ورنہ اللہ کے لاڈلے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں کائنات کو نہ بناتا. کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا لاڈلا رسول ہے، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات بنا ڈالی. تمام نبیوں کو پیدا کیا، تمام خلقت کو پیدا کیا، انسان، جنات، چرند پرند، تمام مخلوقات کو پیدا کیا. کس کی خاطر؟ اپنے ایک محبوب کی خاطر. اس محبوب کو کیسی تکلیفیں دی گئیں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں دین کی بڑی عظمت ہے. دین سستا نہیں ہے. میرے محترم ساتھیوں، اب ہمارے پاس دین کی قدر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ نے ہم پر فضل کیا. ہمیں بن مانگے ایک چیز نعمت مل جاتی، انسان کے پاس اس کی قدر نہیں ہوتی. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تمام لوگوں میں سے اب ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، پوری علاقے میں چھانٹی کر کے اللہ نے ہمیں یہاں اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم ساتھیوں، ہم غور کریں، فکر کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا بلائی کا معاملہ کیا. اب اس بلائی کا معاملہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم بھی اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں کہ ہم دین سے کٹے نہیں، دین کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، اللہ کے دین کی نصرت کرتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں مفہوم اس طرح سے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. اور جو لوگ دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا خود کفیل ہوں، میں اس کی کفالت کروں گا. غم کس بات کا؟ دنیا میں غم کس بات کا ہے؟ رزق کا مسئلہ. رازق کون ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. میں نے مثال دی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اربوں خربوں کا وارث. رازق کون ہے؟ اللہ. جو اللہ کے ذمہ ہے اس میں ہم ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اسباب کو ہم استعمال کریں، باقی نگاہ ہماری اللہ کی طرف ہو. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ. تو جب موت اللہ کے ہاتھ میں تو موت سے بے خوف ہو جائیں. اور جس حال میں موت آ کے رہے گی، خدا کی قسم سے اللہ قرآن کریم میں فرماتے کہ جس کو اللہ نے موت دینے کا ارادہ کیا
تو وہ شخص نہ تو بڑے بڑے محلات کے اندر کہیں چھپ سکتا ہے، نہ زمین کے تہ میں کہیں چھپ سکتا ہے، نہ غاروں میں کہیں اللہ موت سے چھپ سکتا ہے. موت اس کو آ کر ہی رہتی ہے جہاں اس کا مقدر ہو. تو جب موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، موت اللہ کے امر سے آتی ہے، اور جب اللہ نے ارادہ کر دیا دنیا کی ساری کائنات مل کر بچانے کی کوشش کرے، بچا سکتے اس کو؟ نہیں. اور جب اللہ نے موت دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق ایک ساتھ ہو جائے موت دینے کا ارادہ کریں، خدا کی قسم اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے. نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے جب نفع نقصان ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں؟ شر میں سے خیر نکالنے والا کون؟ اللہ. اور خیر کو شر بنا دے یہ کون؟ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. میرے محترم ساتھیوں، اس بات کا غم دور کر دیں. صحت بیماری اللہ کے قبضے میں ہے، تو جو چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے اختیار میں، اس چیزوں کی تو ہم ٹینشن لینا چھوڑ دیں. جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم دین پر چلیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیں، دین کے لیے فکر مند رہیں، دین پر اپنا جان مال وقت لگانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس دین کی قدر تب ہوگی جب دین پر ہمارا جان مال اور وقت صرف ہوگا. انسان ایک ماچس کی ڈبی، اکثر یہ تبلیغی حضرات جو مثال بڑی پیاری دیتے ہیں کہ ایک انسان ماچس، آج کل ماچس کی ڈبیاں 5 روپے کی آ رہی ہیں، کسی زمانے میں 4 آنے 8 آنے کی ہوا کرتی تھی، 1 روپے کی ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پہ 5 روپے کی ایک ماچس کی ڈبی آتی ہے. ایک شخص مال 5 روپے خرچ کرتا ہے، اس پہ محنت کرتے ہے، دکان جاتے ہے، اس کو لے کر آتے، اس پہ جان مال اور وقت، تینوں چیزیں خرچ ہوئی نا. وقت نکالا جانے کے لیے، جان لگائی جانے کے لیے، مال خرچ کیا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اب ماچس کی 5 روپے کی ڈبی ہے، جب ایک بچہ اس کو ضائع کرتا ہے نا، سب کو لگا کے جلا دے، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو ماچس کی ڈبیاں ضائع ہو گئی. اب ضرورت پڑے گی تو ماچس کی ایک تیلی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو اب ماچس کی ڈبی کی قدر کیوں آتی ہے کہ انسان کا اس پر جان مال اور وقت لگ چکا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے دین پر میرا آپ کا جان بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا، تب ہمارے پاس اس چیز کی قدر ہوگی. جب تک ہمارا جان مال اور وقت نہیں لگے گا ہمارے پاس قدر نہیں ہوگی. دیکھو صحابہ نے اب جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگایا. صحابہ نے اللہ کے امر کو دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا کہ امر کیا ہے. محترم ساتھیوں، اب اللہ کا امر کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم پر اب کون سا وقت ہے؟ دین کی خدمت کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں اور اللہ کیا چاہتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنی چاہت قربان کر دی میری چاہت پر، پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہیں کیا، پھر بھی وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. یہ تو سمجھتے ہیں نا ہم. یہ دیکھو جب امر آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. آزمائش مال کی کمی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، بیماری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، حالات کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. آزمائش اللہ ہر بندے پر اتنی ڈالتا ہے جتنا اس کا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. اس کے بوجھ اٹھانے سے زیادہ اللہ کسی پر آزمائش نہیں ڈالتا. میرے محترم ساتھیوں، آزمائش سے ہم پریشان نہ ہو. یہ آزمائش جو انسان پر آتی ہے اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اس آزمائش کی وجہ سے جب انسان آزمائشوں کو پار کرتا ہے اللہ اس کو ترقیوں سے نوازتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو ترقی دوں، اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری کروں، اس کے ایمان کو اعلیٰ سطح پر لے جاؤں، تو اللہ یہ حالات لے کر آتا ہے، آزماتا ہے. اب اللہ کا امر ہے آزمائش ہے. آزمائش ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. امر کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑو، اب دین کی خدمت میں لگ جاؤ. مثال کے طور پر غالباً جنگ تبوک کا واقعہ کہ وہ فصل صحابہ کی پک چکی، نفع کا وقت آ گیا. کس کا وقت آیا؟ پورے سال محنت کی گئی اور کھجوروں کو پانی دیا گیا. اب کھجور کا پھل تیار ہے، صرف اس کو اتارنا ہے، بازار میں فروخت کرنا ہے، پیسے آ جانے ہیں. اب امر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اب یہ آزمائش ہے. تو یہاں امر کیا تھا؟ اللہ کے حکموں کو صحابہ نے جب پورا کیا نا کہ اللہ کے لیے باغات کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو کیسے ہم سب کے لیے معیار بنایا کہ نہیں بنایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لے کر وقت آیا چھوڑ دو. یعنی مال کو بھی چھوڑا گیا اللہ کے امر کو دیکھ کر. میرے محترم ساتھیوں،
ہم یہ چیزیں نوٹ کریں، اس پر غور و فکر کریں. اب ہمارے اوپر ایک وقت آ رہے، سالانہ اجتماع ہمارا آ رہا ہے سلسلے کا. اب امر کیا ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایک تعین کیا. پہلے سفر کے مہینے میں ہوا کرتا تھا، جب اللہ کی طرف سے مرشد صاحب پر اشارہ آیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ چینج کر دو، سب ربیع اول میں منتقل ہوا اجتماع. تو یہ بھی اللہ کا امر ہے نا. تو ہم امر کو دیکھیں، اپنے عقل کو نہیں دیکھیں، اپنے استادی کو نہیں دیکھیں. اب اللہ نے ہم دیکھو، ایک ہے ہم نے اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے. اب ایک ساتھ میں آ گئی آزمائش. آزمائش کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، بیماری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، مال کی کمی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی مصائب کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، کسی الجھن کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. اب اس آزمائش پر ہم اللہ سے عافیت مانگے. یا اللہ آزمائش آ گئی، اس کے قابل نہیں، تو خیر والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما. بڑوں نے جو فنڈ طے کیا، اللہ اس فنڈ کی ہماری اوقات نہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، لیکن مانگ تو سکتے ہیں نا اللہ سے، اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں نا. تو یہ آزمائش کو اس طریقے سے صبر کے ساتھ، اللہ سے خیر و عافیت مانگنے کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اللہ آزمائش کو پار کر دے گا. اب امر کیا ہے کہ ہم نے شرکت بھی کرنی ہے، جان بھی لگانے، مال بھی لگانے، اس کے لیے وقت بھی لگانا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جس کو اللہ ترقیوں سے نوازے گا، اس کے ایمان کو اعلیٰ سطح پر لے جائے گا، اس کو اس آزمائش سے گزارا جائے گا. جو کمزور ہوگا، آزمائش میں پھنس جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا. اور جو آزمائش کو جو اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، یقین کامل رکھے گا کہ نہیں اللہ میری مدد بھی فرمائیں گے، میرا انتظام بھی فرمائیں گے، میں جان بھی لگاؤں گا، میں وقت بھی لگاؤں گا، جو میرے استعداد میں ہے اس کو پیش کروں گا، تو اللہ اس کے لیے یقیناً آسانیاں پیدا فرما دیں گے. بس اللہ تو یہی دیکھنا چاہتے کہ کون تیار ہو رہے ہیں. لبیک کون کرتا ہے؟ میرے محترم ساتھیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے چلے جاؤں گا، آدھا مال لے کر آئیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا؟ جان، وقت کے ساتھ مال بھی پیش کر رہے، تینوں چیزیں، یعنی خود جانا بھی ہے، وقت بھی نکالنا ہے اور مال بھی پیش کرنا ہے. گھر کے اندر ساری چیزیں جو چیزیں تھیں، دیواروں میں انگلیاں مار رہے ہیں. سوئی ملی، سوئی بھی اللہ کے راستے میں نکال دی، آپ علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کر دی کہ یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ عمر سے پوچھا، عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا لے کر آئے ہو، آدھا چھوڑ کے آئے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے آئے، سب کچھ لے کر آئے. دیکھنے میں کم، لیکن اخلاص کے سے اعلیٰ درجے کا. تو عمر سمجھ گئے کہ میں تو ابو بکر سے کبھی زندگی میں نیکیوں میں بڑھ ہی نہیں سکتا. اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ نے آزمایا نا. تو اللہ آزمانے کے لیے آپ کے پیسے شرط نہیں ہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے. قیامت کے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ نیکیوں کو گنے گا نہیں کہ 1 کروڑ نیکی کی، 1 لاکھ نیکی کی. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اخلاص کو تولا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص کتنا تھا. دل کو دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ عمل دل سے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، یا اپنے عزت کے لیے کیا، اپنے احترام کے لیے کیا کہ یہاں میری عزت برقرار ہے، خرچ کروں، لوگ مجھے معزز سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، اس لیے کیا. میرے محترم ساتھیوں، ہم کیا کریں؟ یہ جو اللہ کا امر ہے اس ٹائم پر ہم اللہ کے امر پر چلنے والے بنے. شیطان اور نفس ساتھ میں ہے، ہماری نگاہ اس وقت اللہ کی طرف ہو. آزمائش ہر کسی کے ساتھ ہے. کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر آزمائش نہیں ہے، میرے ثروت میں ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، میرے گھر میں پریشانی نہیں ہے، میرے پاس مال بھی بہت ہے. ہر ساتھی اپنے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے، مجھ سمیت ہم سب آزمائشوں میں ہیں. لیکن ہماری نگاہ اس وقت خالق کی حقیقی کی طرف ہونی چاہیے. جو اس آزمائش کا خالق ہے اس کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. جو پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے. حالات کی طرف نگاہ نہ ہو. شاذلی تو وہ ہے، شاذلی مغلوب الحال نہیں رہتا، یہ غالب الحال رہتا ہے، حالات پر یہ غالب آتا ہے. اور شاذلیوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعاؤں کا ہے کہ جب یہ دعائیں شروع کرتے ہیں، آئے ہائے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب یہ دعاؤں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یا اللہ یہ مصیبت میں ہے، یہ تجھ سے یہ فلاں چیز مانگ رہا ہے، اس کی یہ پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی دعا قبول کر دے.
فرشتے سفارش میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے اس کی آواز کو پہچانتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی یاد، اللہ سے غفلت میں رہتا ہے، مصیبت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ آواز تو غیر مانوس ہے، پہلے کبھی آواز سنی نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے محترم ساتھیوں کہ اللہ نے جو ہمیں مین جو طاقت دی ہے نا، وہ دعا دی ہے. ہم صرف مانگتے نہیں ہیں. میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی ساتھیوں سے کہ جس کے پاس کسی قسم کا سبب نہیں ہے، بتاؤ ساتھیوں نے اس پر عمل کیا؟ رات کو روزانہ کسی نے مانگے کہ نہیں؟ تہجد میں مانگے کہ نہیں؟ جو مانگے گا اس کو اللہ محروم نہیں کرے گا. ہماری خود کی کمزوری ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. جس بیچارے جو ساتھی مجھ سمیت کمزور ہے، ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں. دیکھو اللہ کرتا کیا ہے. نظام ایسے بنا دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. میرے محترم ساتھیوں، یہ جو اس وقت ہم پر جو حال چل رہے، جو دین کا تقاضا ہے اور یہ اللہ کا امر ہے، ہم اللہ کے امر کی اطاعت کریں، اللہ کے امر پر چلنا سیکھیں. ایک ہے نفس کے لیے چلنا، ایک ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے چلنا، ایک ہے اللہ کا امر. کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک شعبہ دیا ہے، اس میں ذمہ داری دی ہے، اس میں خدمت دی ہے، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اب یہ اللہ کا امر ہے کہ اللہ کا امر آ گیا نا، اب یہ کام کرو. اس کی کتنی خیریں ہوں گی، کتنی برکات ہوں گی. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کے امر کو پورا کرنے والا بنے. ہم اس جذبے کے ساتھ مایوسی کی طرف نہ جائے. شیطان کیا کرتا ہے؟ مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جیسے ہم اپنے ذاتی تقاضے پورے کرتے ہیں، گھر کی ضروریات پورے کرتے ہیں، چاہے وہ چالاکی کر کے ہو، چاہے کسی سے ادھار لے کر ہو، چاہے کسی کو بیوقوف بنا کر ہو، چاہے جس طریقے سے ہو، تو اللہ کے دین کے لیے بھی ہم اللہ سے مانگیں نا. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بالکل پریشان. دین کا کام بھی اللہ کا، دین بھی اللہ کا، ہمیں قبول بھی اللہ نے کیا، ہماری ضروریات بھی اللہ ہی پوری کرے گا. اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے جو ضروریات پوری کرے؟ ایک بزرگ تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے 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 کہتے لبیک اللہم لبیک. اوپر سے ندا آتی کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے. غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت آپ کو شرم نہیں آتی؟ اوپر سے اللہ دھتکار رہے، قبول نہیں کر رہا، آپ بار بار لبیک کر رہے ہو. بزرگ رونے لگ گیا. فرماتے بتا اس در کے سوا کوئی در ہے تو وہاں چلے جاتا ہوں. اس در کے سوا کوئی در ہے تو بتا میں وہاں چلے جاتا ہوں. میرے محترم ساتھیوں، جب اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں تو ہمیں ٹینشن کس بات کی؟ ٹینشن تب ہوگی کہ اللہ ساتھ نہ ہو. اور ایمان بابا کا شعر ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے، وہ پشتو کا شعر ہے، وہ جس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نہ ہو لشکر تیرے ساتھ ہو، لیکن جب اللہ نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے، اور تو تنہا ہو اور اللہ تیرے ساتھ ہو، مزے کی بات. تو کم سے کم ہم مراقبہ ہی کر لیا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر ٹائم مراقبے میں رہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو ہماری ضرورت بھی پتہ، ہماری پریشانی بھی اللہ کو نظر آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. ہماری مصیبت بھی اللہ کے سامنے ہے، ہماری پریشانیاں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہمارے گھر کے حالات بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری مالی حالات بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری صحت بیماری بھی اللہ کے سامنے ہے، ہماری تندرستی بھی اللہ کے سامنے ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے سامنے نہ ہو؟ اللہ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہمارے دل میں تڑپ ہے کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے کہ میرے دین کے لیے اس کا دل کتنا تڑپ رہا ہے، خدمت کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے، جان خرچ کرنے کے لیے اس کا دل کتنا تڑپ رہا ہے، اور جان سے بچنے کے لیے اس کا دل کتنا بے چین ہے کہ مال خرچ نہ ہو، کم خرچ ہو. اس کے دل میں کیا ہے اللہ سب جانتا ہے. کچھ ساتھیوں کا جذبہ ایسا ہوگا، روتے ہوں گے یا اللہ تو کروڑ دے کروڑ خرچ کروں، تڑپ رہے ہوں گے اندر سے، اتنا جذبہ ہوگا اس کا. کچھ ایسے ہوں گے کہ چلو کچھ کم کر دیتا ہوں. تو اللہ دل کے اس تڑپ کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے. جب ہمارے دل میں یہ تڑپ ہوگی یا اللہ تو کروڑ دے کروڑ تیرے دین پر خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، یا اللہ تمہیں وقت دے ہم وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ صحت دے ہم صحت کے ساتھ تیری دین کی خدمت کے لیے تیار ہے. تو اللہ دل کو جانتا ہے، دل کے جاننے کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں. جیسے ہم گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ دل کے اندر ہماری تڑپ ہو، درد ہو، غم ہو کہ اللہ یہ ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا دین ہے،
ہم ایمان والے ہیں، تو نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے، اے اللہ ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو کسی کافر کو ہدایت دے، وہ آ کر ہم سے زیادہ کام کر لے۔ دل کے اندر ہماری تڑپ ہو، درد ہو، پھر دیکھنا کہ اللہ کا نظام کس طرح چلتا ہے۔ جب دل میں تڑپ ہی نہ ہو، پہلے سے ہم ہمت ہار چکے ہیں، پہلے سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ فنڈ میں نے آدھا دینا ہے، 1000 دینا ہے، 500 دینا ہے، امیر کو بھی ٹوپی پہنا دینی ہے، سلسلے کو بھی چلو مطمئن کر دینا کہ میں نے اتنا دے دیا۔ جب دل میں پہلے سے یہ طے کر دیا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب پہلے سے یہ طے کر دیا کہ میں چلو 1 دن جاؤں گا خدمت کروں گا، 2 دن جاؤں گا کام چوری کروں گا، تو کیسے مدد آئے گی؟ جب دل کے اندر پہلے سے تڑپتی ہو، یا اللہ تو کروڑ دے، کروڑ تیرے دین پر خرچ کر لوں، یا اللہ تو اربوں دے، اربوں تیرے دین پر خرچ کر لوں، یا اللہ تو میرے وقت کا انتظام کر، تیرے راستے میں وقت گزار لوں، یا اللہ تو مجھے طاقت دے، ہمت دے، تیرے دین پہ میں چلنا شروع کر دوں، تو بتاؤ اللہ دل کی طلب کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، نیت کو، ارادے کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ یہ کام چوری والی نیت نہ ہو، پہلے سے ہم طے نہیں کریں کہ میں آدھا دوں، 1000 دوں، کچھ نہ کچھ کر دوں۔ درد رکھے اس کے لیے، اللہ بڑوں نے 7000 طے کیا، ہم 1 کروڑ دیں۔ بڑوں نے کہا کہ 1 دن پہلے آنے، 1 دن بعد میں جانے، ہم 10 دن پہلے جائیں گے، 10 دن بعد میں آئیں گے۔ یا اللہ یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اپنے آپ کو جان مال وقت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو جب ہماری نیت بڑی ہوگی، اللہ بڑی مہربانی فرمائیں گے، بڑی نوازش فرمائیں گے، بڑے انعامات عطا فرمائیں گے۔ جب پہلے سے ہم طے کر دیا، اپنی تنخواہوں کو دیکھ کر، اپنی دیہڑیوں کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کے پہلے سے ہم نے طے کیے کہ چلو ابھی تو ٹو کرتے رہیں، ہاں دے رہا ہوں، بعد میں 2000 پکڑا دیں گے، 1000 پکڑا دیں گے۔ کسی کا نقصان کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم فنڈ نہ دے تب بھی اجتماع ہو کے رہے گا، تب بھی اللہ کے دین کا کام چلتا رہے گا۔ اگر ہم دے تب بھی چلتا رہے گا۔ ہمارے جانے سے، ہماری خدمت کرنے سے، ہمارے مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دین کا کام نہیں چلتا۔ یہ یاد رکھنا، اللہ اپنے دین کا کام اپنے فضل سے چلاتا ہے۔ اللہ نے پوری خلقت کو پیدا کیا، اللہ جب کام لینے پر آتا ہے سمندر کی مچھلی سے کام لے لیتا ہے، کام لینے پر آتا ہے حدت سے لے لیتا ہے، کام لینے پر آئے تو چڑیا سے کام لے لیتا ہے۔ ایک چونٹی تھی، اس نے ارادہ کیا اللہ تیرے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چونٹی کیا چیز ہے؟ دیکھو نیت کی نا اس نے، وہ روتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، اللہ تیرے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کی طواف کرا دے۔ اور چونٹی کا خانہ کعبہ کا چونٹی، ایک کبوتر آیا اس کے پاس بیٹھا، وہ کبوتر پہ چڑھی، وہ کبوتر اڑا، خانہ کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کے اسباب پورے کر دیے، اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، تو جب ہماری نیت ہوگی، ہماری طلب ہوگی، اللہ کو اسی طرح مدد آئے گی ہمارے ساتھ۔ اللہ کی مدد جو ہوگی نا، وہ ہمارے نیت اس کے مطابق ہوگی۔ تو مجھے میرے ساتھیوں، بات طویل ہوتی جا رہی ہے، بات وہی ہے، بس ایک تو یہ کہ ہم آزمائش سے گھبرائے نہیں، آزمائش میں اللہ سے عافیت مانگے، خیر مانگے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ تو ہے نا، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا۔ جب اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک بت پرست، بت کو بٹھا کے، بت کا نام تھا صنم، بت کو روزانہ پکارتا تھا، یا صنم یا صنم، غالباً 40 سال یا 70 سال اس کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم۔ ایک دن اس کو اونگ آئی، اونگ میں چلا گیا، اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا سمد نکلا۔ سمد تو اللہ ہے، بے نیاز ہے، سمد کا معنی بے نیاز ہے، اللہ سمد ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو غلطی سے کیا زبان پھسل گئی، یا سمد نکلا، اوپر سے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تیرا رب تیرے لیے حاضر ہے۔ رونا شروع ہو گیا کہ 40 یا 70 سال بت کو پکارا، اس نے ایک دفعہ نہیں، غلطی سے نکل گیا، اللہ نے مجھے پکارنا شروع کر دی۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ تو ایسا ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے ختم ہوتے ہی نہیں، نہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کا احاطہ کرنا دشوار، ناممکن۔ اللہ نے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، 7 آسمان 7 زمینیں، اس کے اوپر جو اللہ نے کہکشاؤں کا نظام بنایا ہے، سورج ستاروں کا نظام بنایا ہے، ایک سیارہ ایک ستارہ اس کائنات سے کتنے اربوں خربوں گنا بڑا ہے، پھر کروڑوں اربوں ستارے ہیں، پھر اوپر کہکشائیں ہیں۔ تو اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو وجود عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ ہماری مدد کرے گا ہمارے دل کی چاہت کے مطابق، دل کے ارادے کے مطابق۔
جتنی ہماری طلب ہوگی، جتنا اللہ سے مانگیں گے، جتنا اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، اللہ ایسی مدد فرما دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ساتھی کوشش کریں گے نا، فنڈ کے حساب سے کوئی کام چوری تو نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے دل میں کام چوری کی آ رہی ہے، توبہ کریں، نیت درست کریں، اللہ کچھ بھی نہ ہو میں کروں گا فنڈ، تو میری مدد فرما۔ پہلے سے طے نہیں کرے کہ میں نے آدھا دینے، میں نے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سے طے نہیں کرو، کیوں پہلے سے طے کرو کہ جیسے گمان ہوگا تو اللہ ویسے ہی معاملہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ میری کروڑوں کی نیت ہے، آپ کی کتنی کی نیت ہے؟ کتنے کی نیت ہے؟ اللہ کروڑوں کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ نیت ہے نا انشاءاللہ، خدمت کے لیے بھرپور ہم خدمت کریں۔ اور ہم تو اللہ نے تو ہمیں کام دیا یار، ہم خوش قسمت، اللہ نے ہمیں کام والا بنایا ہے۔ ایک ہے نام والا، ایک کام والا۔ اجتماع کی خدمت اللہ نے ہمارے حلقے کو دی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہاں مرکز کے جو مسجد ہے، مسجد کی خدمت اللہ نے ہمیں دی ہے، آئے ہائے یہ چھوٹی خدمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر جھاڑو دیتے، قمیض اتار دیتے، کرتا اتار دیتے، جھاڑو دیتے، کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کرتا کیوں اتارتے ہو جب جھاڑو دیتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ مسجد کی یہ دھول جب میرے جسم پر لگے گی وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس لیے اپنا کرتا ہوتا۔ کیا خدمت کی اللہ نے؟ مسجد کی صفائی کرو گے، دھول مٹی پانی جو لگے گا وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کا پیرا، آئے ہے دنیا مافیا سے افضل ہے۔ اللہ کو وہ آنکھ بڑی محبوب ہے جو اللہ کے دین میں اللہ کی پیرے کے لیے جاگتی رہی ہو، اللہ کے لیے۔ کیا فضائل بہت ہے، فضائل ہم گن نہیں سکتے، اللہ کے انعامات بہت ہے، لیکن فضائل انعامات کو چھوڑتے ہم اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ہماری ذمہ داری، اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ساتھی کسی کا عذر ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے گھر میں پریشانی ہے، ابھی بھی دن کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، مانگو اللہ سے، میں بھی مانگوں آپ بھی مانگو، اللہ تمام پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تمام ساتھی اپنا آثار